یہ اب دیوبندی ان وہابیوں کی ایک شاخ بن گئے اور انہوں نے سنیوں کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا بریلی، ہم پاکستان میں ہیں، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، جو بریلی کا رہنے والا ہو وہ بریلوی کہلائے، مگر امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اگر ہمیں بریلوی کہتے ہیں تو کیا مطلب؟ وہ ہمارے اور ہم ان کے ہم مسلک ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر بریلوی کہتے ہیں تو یہ پہچان کے لیے ہے، ہرگز یہ نہیں کہ بریلوی کوئی فرقہ ہے، اہل سنت و جماعت ہیں ہم لوگ، ہم کوئی فرقہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کھلم کھلا اس بات کا انکار کیا۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا، یہ ساری کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے جگہ جگہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ لیجئے یہ صفحہ نمبر 25 اسی کتاب کا، صاف طور پہ لکھتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، پہلے تو اس کو ممکن مانا کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ بالفرض کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ناممکن ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی بالفرض اس لکھنے والے کو 100 جوتیاں ماری جائیں چوک میں کھڑا کر کے تو بھی اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ بالفرض اس شخص کی گردن پر چھری چلا دی جائے تب بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے پھر بھی اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو وہاں تو چون چناکے کرنے لگ جائیں گے۔ یہ صاف لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ مانی کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، پہلے خاتم النبیین کے معنی ہی آخری نبی کا انکار کیا، اور پھر کہا کہ اگر کوئی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، تو واضح طور پر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ اور اس سے اگلا صفحہ کون سا تھا؟ ایک حوالہ، جی ایک 25 تھا، ایک حوالہ اور بھی ہے، یہ لیجئے جی، یہ صاف طور پہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 13 پہ، بلکہ اگر بالفرض آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی کوئی اور نبی کہیں ہو تو کہتے ہیں حضور خاتم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خاتم کا معنی ان کو آخری تسلیم نہیں ہے، انہوں نے خاتم کے معنی افضل ہونے کے یا جو بھی لیے ہیں، اور ان میں اور پھر ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ قادیانیوں میں وہ بھی یہی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں افضل نبی ہے، تو پھر ان میں اور قادیانیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ گویا انہوں نے یہ کتاب لکھ کر قادیانیوں کی حمایت کی، ان کو موقع دیا، چنانچہ یہی کتاب لے کر جب بھی وہ قادیانی آتے ہیں تو ان وہابیوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو اس کتاب میں 3 حوالے میں نے پڑھ کے سنا دیے جو اس میں لکھے ہیں، یعنی یہ کہ یہ حوالے ہرگز غلط نہیں، اصل کتاب سے دکھا دیے۔ نمبر 9 کی عبارت یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوبند کے علماء کے تعلق سے اردو زبان آئی، حوالہ براہین قاطعہ صفحہ 26۔ یہ لیجئے جی، یہ بڑی گستاخی کی بات ہے، یہ براہین قاطعہ کتاب پہلے بھی دکھا چکا ہوں، پھر آئی ہے، یہ لیں جی۔ یہ اس براہین قاطعہ کے صفحہ 26 کی عبارت ملاحظہ ہو، ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یعنی اندازہ کیجئے
کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو جو آئی تو علماء دیوبند کی وجہ سے آئی، اور آگے لکھتے ہیں سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ تو اس جملے کے کہنے کا کیا مطلب؟ کیا نبی پاک کو اس مدرسے کا یہ شاگرد بتانا چاہتے ہیں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کو اردو سکھانے والے علماء دیوبند ہیں؟ یعنی یہ اس سے اتنی بڑی گستاخی کھلم کھلا جو میں نے آپ کو اس کتاب میں دکھا دی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی اگلا حوالہ، اگلی عبارت نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے، الیاذ باللہ، تقویۃ الایمان صفحہ 58۔ یہ وہی اسماعیل دہلوی صاحب کی عبارت آپ نے پڑھی ہے، جن کو یہ لوگ بالا کوٹ کا شہید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں سید احمد نے اور اسماعیل دہلوی نے مل کے بہت بڑا جہاد کیا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ یہ اس کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، نام اس کا تقویۃ الایمان رکھا ہوا ہے، انہوں نے ایمان کو قوت دینے والی۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ایک نقطہ کم کر دیا جائے اور اس کو تقویۃ الایمان بجائے قاف کے فے کے ساتھ پڑھا جائے، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب، یعنی جس سے ایمان اٹھ جائے۔ یہ دیکھ لیجئے اس کا نام انہوں نے کتنے القاب کے ساتھ، یہ اسماعیل جس کو یہ شہید کہتے ہیں۔ یہ مطبوعہ فیض عام صدر بازار دہلی کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس پہ بھی غالباً سن طباعت کے کس سن میں چھپی ہے یہ درج نہیں ہے، یہ اب تک ملتی ہے، اور دنیا بھر میں اس کو یہ چھاپ کر تقسیم کرنا بہت اہم سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں اس کتاب کے حوالے پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات اور پیش کر دوں، یعنی آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کو یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے تالیفات رشیدیہ گنگوئی صاحب کی، اس سے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں جس کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ صفحہ نمبر 88، یہ اس کے بارے میں جگہ جگہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 84 پر، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کتاب کا رکھنا، یعنی اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اندازہ کریں اس کتاب کو انہوں نے کتنا اچھا کہا ہے۔ اب آئیے، انہوں نے صاف طور پر اسی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ جنتی ہے۔ یہ اب دیکھیں صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے، صاف طور پر لکھا ہے۔ اور اس کو لکھا ہے کہ وہ حق تعالی کا مقبول تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ تقویۃ الایمان کے مسائل جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے، آگے اور بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے دکھایا ہے کہ یہ اس شخص کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب اس تقویۃ الایمان کی کتاب کون سا آپ نے حوالہ دیا تھا؟ یہ صفحہ 58، صفحہ 58 میں آپ کو دکھا دوں۔ اس کتاب میں 70 کے قریب کفریات ہیں۔ یہ اس کے صفحہ 58 کا پہلا جملہ ملاحظہ کریں، یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس سے معلوم، آگے وہ سارا لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔ آگے یہ جو بات لکھتے ہیں، اصل میں مسئلہ میں آپ کو واضح کر دوں، قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
نبی کی تعظیم کرو.